السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے جو پہلا باب اس کتاب کا ہے انواع الکلام، وہ ہم باندھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں رحمہ اللہ محمد ابن آج الروم یا آج الرام رحمہ اللہ، باب الاعراب۔ الاعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا۔ اعراب کہتے ہیں کلموں کے آخر کا تغییر ہونا، تبدیل ہونا۔ مراد ہے کلمے کے آخر کے تبدیل ہونے سے اس کی حرکت میں تبدیلی ہونا، لاختلاف العوامل الداخلة عليها، جس کا سبب ہوتا ہے کہ اس کلمے پہ مختلف قسم کے عوامل جمع عامل ہیں، جیسے ہم آگے دیکھیں گے۔ مختلف قسم کے عوامل اس کلمے پہ داخل ہوتے ہیں، ان کلموں پہ داخل ہوتے ہیں، لفظاً او تقدیراً، اور اس کے بعد اس میں تغییر جو پیدا ہوتی ہے وہ یا تو لفظی تغییر ہوتی ہے یا تو تقدیری تغییر ہوتی ہے۔ مصنف رحم اللہ اس باب کا نام رکھتے ہیں باب الاعراب۔ جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ نحو جو ہے، نحو دو جز کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں ان میں دو اہم چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ایک تو ہے احکام الکلام اور دوسرا ہے احکام الکلمہ۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو احکام الکلمہ ہے اس میں کچھ مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انقسام الکلمۃ الی معرب و مبنی، کلمے کا منقسم ہونا معرب اور مبنی میں۔ اسی کے متعلق یہ مصنف یہاں پہ یہ باب باندھتے ہیں، باب الاعراب۔ اعراب کا اصل مطلب لغت میں مختلف میننگس ہے اس کے لغت میں، لیکن جو بیسک بنیادی میننگ ہے اس کا، ڈکشنری میننگ، نہ کہ علم النحو میں، ڈکشنری جو اس کا میننگ ہے یعنی لغت میں، عربک زبان میں، وہ ہے التبیین والافصاح، یعنی کوئی چیز واضح کر دینا، کوئی چیز صاف طور پر بتا دینا، کسی چیز کی تبیین یعنی کسی چیز کو صاف طور پر بیان کر دینا۔ مثلا کہتے ہیں اعرب زید عما فی نفسہ، زید نے وہ چیز بیان کی جو اس کے نفس میں تھی، جو اس کے دل میں کوئی بات تھی اس نے وہ بیان کر دی، واضح کر دی، اس کو ظاہر کر دیا۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا الثیب تعرب عن نفسها والبکر رضاها صمتها، کہ جو ثیب ہے یعنی جس کی شادی آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کی شادی مطلب یا طلاق ہو چکا ہوتا ہے، یا مثلا شوہر مر چکا ہوتا ہے، اب اگر اس کی دوسری شادی ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ثیب ہے وہ اپنی رضا، یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی اب دوسری شادی طے ہو جاتی ہے، کی جاتی ہے، تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے الثیب تبین رضاها، وہ اپنی رضا واضح طور پر بیان کر دیتی ہے صریح قول کے ساتھ، والبکر رضاها صمتها، لیکن جو بکر ہے یعنی جو نان میریڈ گرل ہے، اس کی جو رضامندی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چپ بیٹھے تو اس کو رضا سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حدیث کہا ہے یہاں پہ مراد ہے تعرب عن نفسها، یعنی وہ اپنی رضا واضح بیان کر دیتی ہے، جس کی آلریڈی شادی ہو چکی ہوتی ہے مگر کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے یا اس کا شوہر مر جاتا ہے، پھر اس کی کہیں اور شادی کی جاتی ہے، تب وہ اس کے متعلق اپنی رضا واضح طور پر بیان کر دیتی ہے۔ یہ ہے اس کا لغت میں میننگ، اعراب کا واضح کر دینا کوئی چیز، التبیین والافصاح۔ مگر یہاں پہ جو مراد ہے علم النحو میں، اصطلاح میں،
اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے، ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بریفلی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے علماء بیان کرتے ہیں اتفاق قوم ما علی شیء ما، کہ کسی فن کے علماء کسی کلمے کے متعلق اتفاق کرتے ہیں کتابوں میں کہ ہم اس کلمے کا فلاں میننگ رکھیں گے اس علم میں. مثلا حدیث ہے، حدیث عربی زبان میں ہر کسی بات کو کہتے ہیں، ہر کسی کلام کو کہتے ہیں، لیکن علم الحدیث میں حدیث کا ایک خاص میننگ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی اصطلاح نحو کی اصطلاح میں اعراب کا معنی ہے تغییر اواخر الکلم، جیسا کہ مصنف نے کہا، مصنف نے ڈائریکٹ اصطلاحی میننگ بیان کر دی، تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا. مصنف یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ تغییر ہوتا ہے. تغییر سے مراد ہے انتقال من حالت الى حالت، تغییر سے مراد ہوتا ہے کہ کلمے کا منتقل ہونا ایک حالت سے دوسری حالت میں. کیا مطلب؟ فتتغیر الکلمۃ من حال کونها غیر معربۃ الى حالت الرفع او النصب او الجر. یعنی جو کلمہ ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے، ہم کوئی کلمہ لیں گے آؤٹ آف سینٹینس، مثلا ہم لیں گے باب یا ہم لیں گے بیت، ہم لیں گے قلم، جب تک ہم اس کو سینٹینس میں نہیں ڈالیں گے ہم نہ تو اس کو معرب کہیں گے نہ مبنی کہیں گے. لیکن جب ہم اس کو سینٹینس میں ڈالیں گے اب یہ تبدیل ہو جائے گا. اب مثلا اگر ہم کسی لفظ کو رکھیں گے مبتدا کی جگہ پر، مثلا ہم کہیں گے الباب مغلق، مثلا الباب جو لفظ ہے، جو ہی ہم نے اس کو اس اسٹرکچر میں رکھا، اس سینٹینس میں رکھا، الباب کو ہم نے اس کو اس جگہ رکھا جہاں اب اس کا اعراب رفع ہے، یعنی مرفوع ہے، یہ بن گیا کیونکہ یہ مبتدا ہے. یہی مطلب ہوتا ہے انتقال من حالت الى حالت اخرى، کہ کلمہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، اور کلمہ جو ہے اس کا جو آخری لفظ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے یا تو حالت الرفع میں یا نصب میں یا جر میں، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. مثلا کلمہ ہے زید، یہ تو اگر ہم خالی زید کلمہ لیں گے یہ نہ یہ معرب ہے نہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ترکیب سے پہلے. اب اگر ہم اس کو کسی جملے میں ڈالیں گے، مثلا ہم کہیں گے، ہم اس کو جملہ فعلیہ میں ڈالیں گے، ہم کہیں گے قام زید من المجلس، زید اپنی مجلس سے، اپنی جگہ سے اٹھا. جو ہی ہم نے زید کو اس جملہ فعلیہ میں رکھا، ہم نے اس کو قامہ کے بعد رکھا. قامہ نے کیا کیا؟ قامہ فعل ماضی ہے، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے قامہ فعل ماضی ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ زید کو مرفوع بنائے گا. کیوں مرفوع بنائے گا؟ یہ اس کو کیوں ضمہ دے گا؟ کیونکہ زید اب اس کا فاعل بن گیا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی زید اس جگہ پر سینٹنس میں آ گیا جہاں پر اب اس کا اعراب، اس کی جو حالت ہے وہ تبدیل ہو گئی فرام نتھنگ ٹو مرفوع، اب یہ مرفوع حالت میں آ گیا. اسے کہتے ہیں تغییر. مثلا ایک اور مثال میں دوں گا، لفظ ہے محمد. کبھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی یا احادیثوں میں بھی، یا ضروری نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کسی اور شخص کا نام محمد، ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹنس میں کبھی ہوتا ہے محمدن، کبھی ہوتا ہے محمدن، کبھی ہوتا ہے محمدن. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہی ہم اس کو سینٹنس میں مختلف جگہوں پہ رکھتے ہیں، اس سینٹنس کی جگہ کے اعتبار سے یہ اپنا رنگ لے لیتا ہے، یعنی اعراب کا رنگ. مثلا ہم کہیں گے جاء محمدن، یہاں پہ محمدن فاعل ہے مرفوع. رأیت محمدن، یہاں پہ محمدن مفعول بھی ہے، یعنی محمدن ایسی جگہ پہ آ گیا کہ اب اس کا جو آخری حرف ہے وہ منتقل ہوا مرفوع سے منصوب کی طرح، کیونکہ یہاں پر یہ مفعول بھی ہے. رأیت محمدن، میں نے محمد کو دیکھا. رأیت، رأى فعل ماضی، تو فاعل محمدن مفعول بھی. اسی طرح سلمت علی محمد، میں نے محمد کو سلام کی. سلم یہ فعل ماضی ہے، تو یہ فاعل ہے، علی حرف جر ہے، محمدن اس کا مجرور ہے. جو ہی محمد پہ علی حرف جر داخل ہوا، اب یہ اس کا یہ اعراب یہ منتقل ہوا اپنی کسی خاص اعراب سے دوسری اعراب کی طرف، یا ہم کہیں گے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو گیا. یہ ہے تغییر، اس کو کہتے ہیں تغییر. اعراب کا جو پہلا مصنف بیان کرتے ہیں تغییر و اواخر الکلم، جو کلمے ہیں ان کی جو آخری حروف ہوتے ہیں وہ اس میں تبدیلی آتی ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں. قولہ الکلم، کلم جو ہے یہ جمع ہے کلمہ کا، اور یہاں پہ اس سے دو چیزیں مراد ہے. ایک تو اس سے مراد ہے وہ اسم جو معرب ہو، کیونکہ اسم جو ہے اسم دو اقسام کے ہوتے ہیں،
ایک تو معرب ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے. معرب وہ اسم ہوتا ہے جو عوامل کی وجہ سے مختلف اعراب قبول کرتا ہے، یعنی وہ کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا، کبھی مجرور ہوگا. کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی لاسٹ حرف پر جو اس کی حرکت ہوگی وہ ویسی ہی رہے گی. مثلا اولئک یا ہؤلاء یا ذالک. ذالک جو ہے اگر ہم اس پہ کوئی بھی لفظ داخل کریں، مثلا اگر ہم کہیں گے ھذا من ذالک، یہ اس سے ہے، من ذالک، ذالک ذالک ہی رہے گا، قاف پہ فتح ہی رہے گا. حالانکہ اس میں من حرف جر داخل ہوا لیکن اس میں اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. مگر جو ہی مصنف نے کہا تغییر اواخر الکلم، کلم سے مراد ہے خاص طور پر کون سا کلمہ، کون سا اسم یا کون سا فعل جو فعل معرب ہو یا جو اسم معرب ہو. دوسرا جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ ہے الفعل المضارع، کیونکہ فعل جو ہوتا ہے، فعل 3 اقسام کے ہوتے ہیں جیسے ہم کو پتا ہے. ان میں سے 2 قسم کے فعل مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو آخری حرف ہے اس میں حرکت میں کوئی چیز نہیں آئے گی، وہ ایسے ہی رہے گا جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن جو فعل مضارع ہوتا ہے، فعل مضارع میں اصل یہ ہے کہ یہ معرب ہے، یعنی اس میں تغییر واقع ہو جائے گی. یہ مرفوع سے کبھی منصوب بھی بن سکتا ہے اور منصوب سے کبھی مجزوم بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ مصنف یہاں پہ کہتے ہیں تغییر اواخر الکلم، کہ کلموں کے آخری حروف جو ہے اس میں تغییر واقع ہوتی ہے. اب رہا مسئلہ حروف کا. حروف جو ہوتے ہیں حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، حروف میں اعراب داخل نہیں ہوتا. یہ مطلب ایک متفق علیہ قاعدہ ہے کہ حروف جو ہے وہ سارے مبنی ہوتے ہیں، اس میں اعراب کا کوئی دخل نہیں ہے. جو اس پہ آلریڈی نیچرلی حرکت ہوگی، مثلا این یہ حرف استفہام ہے، یا حل یہ بھی حرف استفہام ہے. حل اس پہ لام پہ سکون ہے، یہ ہمیشہ سکون رہے گا. آئینہ اس پہ نون پہ فتح ہے، یہ ہمیشہ فتح رہے گا. اس میں اعراب اس میں کوئی تغییر نہیں واقع ہوگی. اچھا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں تغییر اواخر الکلم. جو ہی مصنف نے کہا کہ کلمے کے آخری میں تغییر واقع ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف سے پہلے جو باقی حروف ہوں گے اس میں اگر تغییر واقع ہوگی بھی اس کو ہم اعراب نہیں کہیں گے. وہ صرف کا مبحث ہے، وہ صرف میں ڈسکس کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو نحو میں ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے اعراب جو آخری کلمے کے آخری حرف پہ واقع ہوتا ہے. اسی طرح اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو تغییر واقع ہوتی ہے کلموں کے آخری حرف پر، یہ کیوں ہوتا ہے؟ لاختلاف العوامل الداخلة علیہا، کہ کلموں پر مختلف قسم کے عوامل داخل ہوتے ہیں جس کی سبب سے اس میں آخری حرف میں تغییر واقع ہوتی ہے، یعنی اعراب ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے. اچھا، العوامل، عوامل یہ جمع عامل ہے. عامل یہ اسم فاعل ہے، عاملہ یا عملوں میں کوئی کام کرنا، عامل کام کرنے والا. مگر یہاں پہ اصطلاح میں، نحو کی اصطلاح میں عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل ہر اس چیز کو کہتے ہیں ما اثر فی آخر الکلمہ، جو کلمے کے آخری میں اثر ڈالے گا، افیکٹ ڈالے گا. کیسا افیکٹ؟ برفع، یا تو رفع سے یعنی اس کو مرفوع بنائے گا، او نصب یا نصب سے اس میں افیکٹ ڈالے گا یعنی اس کو منصوب بنائے گا، او خفض یا اس کلمے کے آخری حرف کو مجرور بنائے گا، او جزم یا اس کلمے کے آخری حرف کو مجزوم بنائے گا یعنی اس کو سکون دے گا. مثلا قام زید، زید یہاں پہ فاعل ہے اس لیے قام اس کا عامل ہے. یعنی زید کیوں مرفوع بنا؟ کیونکہ قام فعل ماضی جو ہے اس نے اس کو اپنا فاعل بنایا، قام نے اس پہ اس کی یہ عمل کی کہ اس نے اس کو مرفوع بنا دیا. اسی طرح رأیت زیدن، زیدن یہاں پہ کیوں منصوب ہے؟ ہم کہیں گے کہ رأى اس کا عامل ہے، رأى نے اس پہ اثر ڈالا. کیا اثر ڈالا؟ اس نے اس کو منصوب بنا دیا. اسی طرح مثلا مررت بزید، میں زید سے گزرا، I passed by زید، I walked by زید. مررت بزید، یہاں پہ جو بی حرف جر ہے اس نے زید کو مجرور بنایا، ہم کہیں گے کہ بی عامل ہے. یہ ایسا ایجنٹ ہے، یہ ایسا لفظ ہے یا یہ ایسا کلمہ ہے جس نے اس کلمے کے جو زائد کلمہ ہے، اس اسم ہے، اس کے آخری حرف میں جر دی، کسرہ دی. اسی طرح مثلا لم یخرج، اصل تھا یخرج، یخرج سے اب کیوں یہ بن گیا یخرج؟ کیونکہ لم وہ حرف ہے جو حرف جزم ہے، یہ فعل مضارع کو مجزوم بناتا ہے.
اس لیے اس نے اس کو مرفوع سے مجزوم حالت میں جزم کی حالت میں لے لیا. ان سب کو قام رعا بی لم ان ساری مثالوں میں یہ عامل ہے. ما اثر فی آخر الکلمہ برفع او نصب او خفض جو کلمے کے آخری حرف میں اثر ڈالے یا تو رفع سے یعنی ضمہ سے یا نصب سے یا خفض سے یا جزم سے. اچھا جو یہ عامل ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے مثالوں میں دیکھا یہ تو یا تو کبھی یہ اسم ہوگا یا کبھی یہ فعل ہوگا یا تو یہ کبھی حرف ہوگا جیسا کہ ہم نے پچھلی مثالوں میں دیکھا. اور یہ جو عامل ہوتا ہے یہ عامل ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظی عامل ہو. یہ ایک اہم نقطہ یہاں پہ نوٹ کر لیں. عامل کبھی لفظی بھی ہو سکتا ہے یعنی ہمیں دکھائی دے گا کہ کوئی ایسا لفظ داخل ہو گیا کوئی ایسا حرف داخل ہو گیا جس نے کسی کلمے میں تبدیلی واقع کی اعراب میں تبدیلی کر دی. لیکن کچھ عوامل غیر ملفوظ ہوتے ہیں یعنی نہ وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں یا وہ کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں گے التلمیذ ذکی مثلا التلمیذ ذکی کہ اسٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہے. تلمیذ یہاں پہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. کوئی سوال کرے گا کہ مبتدا مرفوع ہے ٹھیک ہے ہم نے مانا ہے مگر کیوں مرفوع ہے. آپ نے ہمیں دکھایا کہ اعراب جو ہوتا ہے اسم میں اعراب کا سبب ہوتا ہے عامل. مبتدا میں کون سا عامل ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس کا کوئی لفظی عامل نہیں ہے. اس کا عامل جو ہے وہ غیر لفظی عامل ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے ابتدا یعنی اس کا مبتدا کی جگہ پر واقع ہونا یہی اس کا عامل ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مبتدا کو جو عامل ہوتا ہے وہ ہے هو الابتداء. جیسے شارح بیان کرتے ہیں والذی جعلہ مرفوعا یعنی تلمیذ کو جس نے مرفوع بنایا هو العامل وہ عامل ہے مگر کون سا عامل ہے وہ لانه هو المؤثر في حالة الكلمہ کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ عامل ہی ایسا ایجنٹ ہوتا ہے ایسا کوئی چیز ہوتا ہے جو کلمے کی حالت میں اثر ڈالتا ہے. لیکن العامل هنا هو الابتداء لیکن یہاں پر جو عامل ہے وہ ہے ابتداء. وہ شیء معنوی یہ ایک معنوی چیز ہوتی ہے غیر محسوس چیز ہوتی ہے. یہ کوئی لفظی چیز نہیں ہوتی ہے ولیس شیئا ملفوظا یہ زبان سے کوئی بولنے والی چیز نہیں ہوتی ہے یہ کوئی لفظی چیز نہیں ہوتی ہے. سو عامل جو ہے یہ کبھی لفظی بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظی بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد مصنف کہتے ہیں تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلة علیہ یعنی ان کلمات پر مختلف قسم کے عوامل داخل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کلمات کے آخر میں تغییر واقع ہوتی ہے. اچھا وہ جو تغییر اب جو ہوتی ہے یا تو وہ لفظی تغییر ہوگی یا وہ تقدیری تغییر ہوگی یعنی اعراب کے دو قسم ہوتے ہیں. مصنف ہمیں یہاں پہ یہ سکھاتے ہیں کہ اعراب دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے یعنی معرب اسما میں اعراب دو قسموں کا ہوتا ہے یا تو اعراب لفظی ہوگا یا اعراب تقدیری ہوگا. اچھا لفظی اعراب کسے کہتے ہیں؟ لفظی اعراب کہتے ہیں ما لا يمنع من النطق به مانع. لفظی اعراب یا لفظی تغیر ہم کہیں گے اسے کہتے ہیں جس تغیر کے پڑھنے سے کوئی جس تغیر کے پڑھنے کے درمیان کوئی بیریئر نہ آئے کوئی مانع نہ آئے یعنی وہ ملفوظ ہو. وہ تغیر جو آخری حرف پہ ہو وہ ملفوظ ہو وہ پڑھا جا سکے وہ منطوق ہو وہ پڑھا جا سکے بحیث یسمعہ السامع کہ جو سننے والا ہو وہ بھی محسوس کر سکے وہ سن سکے. وہ جیسے کہ ہم نے دیکھا التلمیذ مجتہد مثلا التلمیذ جو التلمیذ کا آخری حرف ہے ذال اس پہ ہم سن سکتے ہیں کہ ضمہ اس پہ داخل ہوگا. اچھا دوسرا جو اعراب کا قسم ہوتا ہے وہ ہے تقدیری اعراب یعنی تقدیری تغییر ہوتا ہے. وہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ما یمنع من التلفظ به مانع وہ ایسا اعراب ہوتا ہے جس کے ظاہر ہونے سے یا جس کے پڑھنے کے درمیان کوئی بیریئر آتا ہے کوئی مانع آتا ہے. وہ موانع تین قسم کے ہوتے ہیں یا تو اس اعراب کے درمیان بیریئر آئے گا تعذر یا استثقال یا مناسبہ. میں پھر دہراؤں گا کہ جو تقدیری اعراب ہوتا ہے تقدیری اعراب کہتے ہیں اس اعراب کو یا تقدیری تغیر اس تغیر کو کہتے ہیں یا اس تغییر کو کہتے ہیں جس کے پڑھنے میں یا جس کے ظاہر ہونے میں کوئی مانع آ جائے کوئی بیریئر آ جائے. اور وہ بیریئر تین قسم کے ہوتے ہیں تعذر
इस्तिस्काल और मुनासबा। इससे हमें ये पता चलता है कि अल-इराब तकदीरी लहू असबाबुल सलासा, कि जो तकदीरी इराब होता है वो उनके तीन असबाब होते हैं। नंबर एक, अत-तअज़्ज़ुर। तअज़्ज़ुर से क्या मुराद है? हुवा इस्तिहालतु ज़ुहूरिल हरकति अला आखिरिल कलिमा। इस अत-तअज़्ज़ुर का मतलब ये होता है कि जो कलिमे का आखिरी हर्फ है उस पर हरकत का ज़ाहिर होना गैर मुमकिन है, मुस्तहील है। तअज़्ज़ुर का माना ही है लुगत में इस्तिहाला, मुस्तहील होना, इम्पॉसिबल होना। यानी अरब जो वो उस कलमे में जो लास्ट हर्फ होता है वो ऐसा हर्फ होता है कि उसमें मुमकिन नहीं होता है कि उस पे एराब ज़ाहिर हो, और वो कौन होता है? वो होता है अलिफ। इसलिए जो तकदीरी एराब होता है जिसका सबब अत-तअज़्ज़ुर होता है, जिसकी वजह से एराब ज़ाहिर नहीं होता है, ये उन अल्फाजों में दाखिल होता है, उन कलिमात में दाखिल होता है जिसका लास्ट हर्फ अलिफ हो। अगर वो इस्म होगा तो उसको इसमें मकसूर कहा जाता है, जैसे अल-फता, ईसा, मूसा, यख्शा, यसआ। ये सारे इस्म और जो फ़िअल है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में ये सारे अलिफ है। अल-फता, हालांकि ये या की शक्ल में है मगर ये अलिफ है। मूसा मसलन, मूसा जो है इसमें जो लास्ट पे या की शक्ल है ये या नहीं होता, ये अलिफ होता है। लेकिन जो अलिफ होता है, अलिफ ऐसा हर्फ है, ये खोखला हर्फ होता है जिस पे एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता है, न मरफू हालत में, न मंसूर हालत में, न मजरूर हालत में। इसलिए जब हम इसका एराब करेंगे, हम कहेंगे कि इसका जो एराब है वो मुकद्दर है। अच्छा, दूसरा जो सबब होता है तकदीरी एराब का वो है अस्सिकल। सिकल किसे कहते हैं? हुआ सुऊबतु ज़ुहूरिल हरका अला हर्फिल इल्ला। हरकत का ज़ाहिर होना, मुश्किल होना हर्फ इल्ला पे। यानी दूसरे अल्फाज में कि वो कलिमा ऐसा होगा जिसका आखिरी हर्फ हर्फ इल्ला होगा। फयस्कुलु अलल लिसानि अन नुत्कु बिहा, इसलिए जुबान पर उसका पढ़ना मुश्किल होगा। और वो कैसे कलिमात है होते हैं? वज़ालिका फिल कलिमात अल्लती आखिरुहा या, वो कलिमात होते हैं जिसका आखिरी हर्फ जो होगा वो या होगा। मसलन अल-क़ाज़ी, ऐसे अस्मा जिसका आखिरी हर्फ या होता है और या से पहले कसरा होता है उसको हम इसमें मनकूस कहते हैं। जैसे अल-क़ाज़ी, अल-मुहामी, अस्साई। अल-मुहामी यानी लॉयर, अल-क़ाज़ी जज। या इसी तरह फ़ेलों में भी, मसलन क़ज़ा यक़ज़ी, यक़ज़ी, यहाँ पे लास्ट में या है। सो जिस हर्फ या जिस इस्म या जिस फ़िअल में लास्ट पे या होगा और या से पहले कसरा होगा, इसमें एराब रफ़ और जर की हालत में दिखाई नहीं देगा, वो गैर मुमकिन है। मुश्किल है कि इस पे मरफू और मजरूर की हालत में एराब क्या दिखाई दे, मगर मंसूब की हालत में एराब दिखाई देता है। मसलन हम कहेंगे अन यक़ज़िय, अन जो है, अन ये मंसूब बनाता है फ़ेल मुज़ारे को। अगर हम इसको यक़ज़ी पे दाखिल करेंगे इस पे ज़ाहिर होगा, मगर अगर हम मसलन इस पे कोई और लफ्ज़ दाखिल करेंगे, मसलन हम कहेंगे अल-क़ाज़ी के पहले हम लाएंगे मिनल क़ाज़ी, हम देखेंगे कि यहाँ पे कसरा ज़ाहिर नहीं होता है। मिनल क़ाज़ी, वो कसरा मौजूद होता है लेकिन वो मुक़द्दर होता है, हम उसकी तकदीर करते हैं। क्यों तकदीर करते हैं? क्योंकि उसकी वजह होता है अस्सिकल, यानी मुश्किल होता है हरकत एराब की हरकत का ज़ाहिर होना आखिरी हर्फ पर। तीसरा सबब होता है तकदीरी एराब का अल-मुनासबा। मुनासबा से क्या मुराद होता है? हिया मुलाअमतु अल हर्फ अल्लज़ी बअदहा, यानी जो आखिरी हर्फ है, जो आखिरी हर्फ है, आखिरी हर्फ के बाद कोई ऐसा चीज़ वाक़या होता है कि उस आखिरी हर्फ पे हमें ऐसी हरकत देनी पड़ती है कि आखिरी जो हर्फ होता है वो उसके मुनासिब हो। वो कब होता है? वो होता है तब जब हम किसी इस्म की इज़ाफ़त करेंगे या ए मुतकल्लिम की तरफ। मसलन हम कहेंगे किताबी, हम कहेंगे हाज़ा किताबी, रअयतु किताबी, व हाज़ा मिन किताबी।
ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں مثالوں میں کتابی 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 با پہ کسرہ ہے، لیکن یہ اعراب کی وجہ سے نہیں، یہ یا کی وجہ سے ہے. سو جس اسم پر بھی لاسٹ پہ یا متکلم داخل ہوگا یا اپنی سے پہلے کسرہ چاہتا ہے اس اسم پر، ہم کہیں گے اس حالت میں کہ کتاب جو ہے کتاب کے لاسٹ پر کسرہ ہے، لیکن یہ کسرہ یا کی وجہ سے ہے اور اس پر جو اعراب ہے وہ مقدر ہے. ہم کہیں گے ھذا کتابی، ھذا مبتدا، کتاب یہ مرفوع ہے مگر بضمۃ مقدرہ، مقدر ضمہ سے، مگر کسرہ کیوں ہے اس پہ؟ کسرہ ہے اس پہ یا کی وجہ سے. اسی طرح رأیت کتابی، ہم کہیں گے رأیت رأ فعل ماضی تو فاعل، کتاب یہ منصوب ہے بفتحۃ مقدرہ، مقدر فتح سے. کیوں مقدر فتح سے؟ کیونکہ لفظ جو ہے وہ مشغول ہے مناسب حرکت سے. وہ مناسب حرکت کون ہے؟ کسرہ. کس وجہ سے؟ یا کی وجہ سے. سو تقدیری اعراب کے تین اسباب ہوتے ہیں: التعذر، الثقل، المناسبہ. اچھا، تعذر اور ثقل میں کیا فرق ہے؟ تعذر کا معنی ہوتا ہے استحالۃ ظہور الحرکہ، کہ جو حرکت کا ظاہر ہونا وہ غیر ممکن ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا ہے. مگر جو ثقل ہوتا ہے اس میں غیر ممکن نہیں ہوتا ہے لیکن وہ مشکل ہوتا ہے، پڑھنے میں وہ باری ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی رکھا گیا الثقل، یعنی یہ پڑھنے میں باری ہوتا ہے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں پڑھنے میں ھذا القاضی، لیکن عرب ایسے نہیں پڑھتے ہیں، اس لفظ پہ ضمہ دینا یہ ان کے لیے باری ہو جاتا ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں مثلا من القاضی، لیکن عرب ایسے نہیں پڑھتے، ان کے لیے باری ہو جاتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں الثقل، یعنی پڑھنے میں یہ باری ہے، اس لیے اس میں وہ مقدر اعراب رکھتے ہیں مرفوع اور مجرور حالت میں. مگر منصوب حالت میں اس میں اعراب ظاہر ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں گے رأیت القاضی، تب اس میں اعراب ظاہر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ مصنف نے کہا اعراب کے متعلق، یعنی معرب اسماء اور افعال کے متعلق. مصنف یہاں پہ خالی معرب اسماء کے متعلق بیان کرتے ہیں، یہ مبنی اسماء کے متعلق انہوں نے کوئی تفصیل نہیں کی. انہوں نے اس میں معرب کے متعلق ڈیٹیلز بیان کی، اس لیے مناسب تھا کہ مصنف بیان کرتے کہ اس میں مبنی کسے کہتے ہیں، لیکن مصنف نے رحم اللہ انہوں نے مبنی اسم کے متعلق کوئی تفصیل بیان نہیں کی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اعراب جو ہے، اعراب یہ تغییر ہے، یہ تبدیلی ہے کہ کلمہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، مرفوع سے منصوب کی طرح، منصوب سے مجرور کی طرح. مثلا اس کے برعکس کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں یا کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ اعراب کا اپوزٹ ہے البنا. ایک تو اعراب ہے، دوسرا بنا ہے. اعراب ہم نے کہا کہ اعراب ہے تغییر، کہ آخری کلمے کا اس میں تغییر واقع ہونا، تبدیلی واقع ہونا. اس کا اپوزٹ ہے بنا. ہم نے کہا کہ اس کا اپوزٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی تغییر واقع نہیں ہوتے اگر اس میں کوئی عامل داخل ہو بھی. اس لیے البنا کہتے ہیں هو لزوم آخر الکلمہ حالتا واحدتا، کی جو کلمہ ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت کو لازم پکڑتا ہے. اس کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوگی بائی نیچر، جو عرب نے اس پر آخری حرف پر کوئی حرکت رکھی ہوگی وہ اسی کو لازم پکڑے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فلا يتغیر بتغیر الموقع الاعرابی، اعراب کی جو اس کے مختلف اعراب کی جگہ ہوں گے ان کی تغیر کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ کلمہ کسی بھی جگہ آئے گا وہ ویسے ہی رہے گا. دوسرے الفاظوں میں ہم کہیں گے ان المبنی، یعنی یہ دو چیزیں، ایک تو ہے البنا، دوسرا ہے مبنی. بنا ہم کہیں گے کہ بنا اعراب کا اپوزٹ ہے، یعنی لزوم آخر کلمہ حالتا واحدہ. اب جس چیز میں یہ بنا واقع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں المبنی. مبنی کسے کہتے ہیں؟ هو الذی لا يتغیر آخرہ، مبنی اس اسم یا اس فعل کو کہتے ہیں یا اس حرف کو کہتے ہیں جس کا آخری کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، بسبب ما يدخل علیہ من العوامل، کسی عامل کی داخل ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. مثلا میں آپ کے سامنے 3 جملے رکھوں گا: حضر من احب، رأیت من احب، مررت بمن احب. اگر آپ غور کہیں گے، میں نے پہلے جملے میں کہا حضر من احب، وہ حاضر ہوا جسے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھے پسند ہے. یہاں من فاعل ہے، حضر من،
یہ اسم موصول ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضر من، نون ہمیں یہاں پہ ساکن ہے، لیکن یہ جو سکون اس پر ہے یہ اعراب کا سکون نہیں ہے، یہ مبنی ہے سکون پر، یعنی اس پہ بائی نیچر سکون ہے، یہ سکون ہی رہے گا، حالانکہ اس پہ حضر فعل ماضی داخل ہوا لیکن اس نے اس کو ضمہ نہیں دیا، حالانکہ یہ مرفوع کی جگہ پہ ہے۔ مثلا اگر ہم حضرہ کے بعد من کی جگہ کوئی اور کلمہ لائیں گے، مثلا ہم کہیں گے حضرہ علی، مثلا ہم دیکھیں گے کہ علی پہ ضمہ واقع ہو گیا، لیکن من جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے، یہ مبنی کلمہ ہے کہ اس پہ اگر کوئی لفظ بھی داخل ہوگا یہ چیز نہیں ہوگا، اس پہ ہمیشہ سکون رہے گا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں حضر من احب، رأیت من احب، یہاں پہ من مفعول بھی ہے لیکن اس پہ فتحہ ظاہر نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے۔ مررت بمن احب، من پہ حرف جر بھی داخل ہوا لیکن اس نے اس کو کسرہ نہیں دی، حالانکہ یہ اس جگہ ہے جہاں پہ یہ مجرور ہونا چاہیے، کیونکہ من جو ہے، من اسم موصول ہے، اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں ان میں اصل یہی ہوتا ہے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں، سوائے کچھ اسم موصول جو مثنیٰ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں مثالوں میں یہ جو من ہے اسم موصول، جاءت نونھا ساکنۃ، اس کا نون جو ہے یہ ساکن حالت میں آیا، فی الاحوال الثلاثہ، تینوں حالتوں میں۔ پہلی جو مثال تھی اس میں یہ من مرفوع تھا، ہونا چاہیے تھا، دوسری مثال میں یہ منصوب ہونا چاہیے تھا، تیسری حالت میں یہ جو من ہے یہ مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو من ہے اس پہ جو لاسٹ میں جو لاسٹ کا جو اس کا حرف ہے نون، اس پہ ہمیشہ سکون ہے۔ حضر من احب، رأیت من احب، مررت بمن احب، سکون 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 تینوں حالتوں میں، اس لیے جو ہی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے۔ اچھا، اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مبنی اور تقدیری اعراب میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی تو حرکت ظاہر نہیں ہوتی، ہم کہیں گے کہ اس میں حرکت واقع ہوتی ہے، اس میں عامل تبدیلی کرتا ہے لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ کیونکہ اس کے تین اسباب ہوتے ہیں جو ہم نے بیان کیے، مگر مبنی جو ہوتا ہے وہ بالکل قبول نہیں کرتا ہے، وہ اثر قبول ہی نہیں کرتا ہے، وہ جیسے ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ اور جو مبنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، علماء نحو نے ان کو بیان کیا ہے، میں ان میں سے چند بیان کروں گا۔ پہلے ہی نمبر ایک، حروف جو ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو، حرف جر ہو، حرف نصب ہو، یا کوئی بھی حرف ہو جو کوئی کام نہ کرتا ہو، مثلا حل یہ ایسا حرف ہے جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، یعنی یہ اس سے اعراب میں، اس کے بعد والے کلمے میں کوئی اعراب میں تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن یہ تمام ایسے حروف ہے، کسی بھی قسم کا حروف ہو، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ حرف کسی بھی قسم کا ہو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، سو ہم بچ گئے، کلمے کی تین اقسام میں ہم ایک قسم کے مطابق بچ گئے۔ اسم اور فعل میں فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اسم بھی معرب ہوتا ہے، لیکن حرف جو ہوتا ہے وہ سارے مبنی ہوتے ہیں، اس میں اعراب واقع نہیں ہوتے۔ اسی طرح ضمائر، پروناؤنز، عرب جس قسم کے بھی پروناؤنز استعمال کریں گے وہ سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء اشارہ جو ہے وہ بھی سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے ہازانی اور ہاتانی، کیونکہ وہ مثنیٰ کے اعراب پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں، ریلیٹو پروناؤنس ہم جس کو کہتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان کی، وہ بھی سب مبنی ہوتے ہیں سوائے اللذانی اور اللتانی کی۔ اسی طرح اسماء شرط جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اگر اس متن میں اسماء شرط کا آیا ذکر، وہ بھی سارے مبنی ہوتے ہیں، جیسے من، مہما، متا وغیرہ، یہ بھی سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء استفہام، اس میں استفہام جو ہوتے ہیں جیسے متا، آئینہ، کیفا، یہ سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ پراپر نیمز جو اینڈ ہوتے ہیں وہی سے، واو، یا اور ہا سے، واو پہ فتحہ، یا پہ سکون، ہا پہ کسرہ، جیسے سیبویہ، امام النحو، سیبویہ جو ہے یہ ایسا اسم ہے جو مبنی ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی بھی اسم ایسا ہوگا جس کے لاسٹ پر واو یا اور ہا آئے گا، واو پہ فتحہ، یا پہ سکون اور ہا پہ کسرہ، یہ بھی مبنی ہوتا ہے کسرہ پہ ہمیشہ۔ اسی طرح عرب میں کچھ ایسے نام ہوتے ہیں، پراپر نیمز ہوتے ہیں جو فعال کے وزن پہ ہوتے ہیں، فعالی، جیسے حزامی۔ حزامی یہ ایسا نام ہے، مؤنث نام، جو ہمیشہ مبنی ہوتا ہے کسرہ پہ۔ اسی طرح منادى مفرد سے مراد ہے جو مضاف نہ ہو، مفرد سے یہاں پہ مراد نہیں ہے جو
سنگولر ہو یا جو پلورل نہ ہو، نہ مفرد سے یہاں پہ مراد ہے جو مضاف نہ ہو، چاہے وہ پلورل ہی کیوں نہ ہو. منادا یعنی جس پہ حرف ندا داخل ہوتا ہے مگر وہ مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو، وہ بھی مبنی ہوتا ہے ضمہ پہ. اسی طرح کچھ ظروف، یعنی ظروف جمع ظرف، یعنی ظرف مکان، ظرف زمان، ان میں بھی اصل یہی ہے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے متا، مز، منز، آئین، حیث، ان وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مبنی ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں، یہ تو تھا اعراب کے متعلق. ہم نے کہا الاعراب هو تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا، لفظا او تقديرا. تغییر بھی ہم نے دیکھا کیا ہوتا ہے. اچھا، اواخر الکلم اس کے متعلق بھی ہم نے دیکھا، عوامل کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، لفظی اعراب اور تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے، اور تقدیری اعراب کے 3 اسباب ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اعراب کا اپوزٹ ہوتا ہے البنا. بنا کا مطلب ہوتا ہے کلمے کا ایک ہی حالت پہ لازم ہونا، اور جس کلمے کا جو کلمہ ایک ہی حالت لازم پکڑتا ہے اس کو کہتے ہیں مبنی، اور جو کلمہ اعراب قبول کرتا ہے اسے کہتے ہیں معرب. یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں. اعراب کہتے ہیں تغییر کو، جو کلمہ تغییر قبول کرے اسے کہتے ہیں معرب. بنا کہتے ہیں تغییر قبول نہ کرنا یعنی ایک ہی حالت پہ رہنا، اور جو کلمہ ایسا ہو جو تغییر قبول نہ کرے چاہے اس پہ کوئی عامل بھی داخل ہو اس کو ہم کہیں گے مبنی. اعراب، معرب، بنا اور مبنی. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَخَفْضٌ وَجَزْمٌ، کہ جو اعراب ہے، اعراب کی 4 قسم ہوتے ہیں: رفع، نصب، خفض اور جزم. فَلِلْأَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْخَفْضُ. کہتے ہیں مصنف کہ ان 4 قسموں میں سے اسماء کے لیے صرف 3 ہوتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں جو اسماء ہوتے ہیں، جو اسم ہوتے ہیں، وہ یا تو مرفوع ہوگا یا تو منصوب ہوگا یا مخفوض یعنی مجرور ہوگا. ولا جزم فیہا، اسماء میں مجزوم نہیں ہوتا ہے، وہ مجزوم نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ سکون، اس پہ سکون نہیں ہوتا ہے، یعنی سکون ایز اے اعراب کی علامت. وللافعال من ذلك الرفع، اور جو افعال کے لیے ان اعراب میں سے، ان اعراب کی 4 اقساموں میں سے 3 ہیں، وہ ہے الرفع والنصب والجزم ولا خفض فیہا، اس میں خفض نہیں ہوتا ہے. اچھا، رفع، اب ہم دیکھیں گے کہ رفع کسے کہتے ہیں، نصب کسے کہتے ہیں، خفض کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں. مصنف بیان کرتے ہیں وہ اقسام ہو اربعہ، کہ اعراب کی 4 قسم ہیں. نمبر 1 رفع. رفع اصل میں لغت میں کہتے ہیں العلو والارتفاع، علو یعنی بلندی کو. ہم کہتے ہیں رفعہ یعنی اس نے کسی چیز کو بلند کیا، مثلا رفع یدیہ، اس نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، یعنی یہ خفض کا بالکل اپوزٹ ہے، خفض کا اینٹونیم ہے. خفض کہتے ہیں پستی کو، کسی چیز کو پست نیچا کرنا. رفع کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر کرنا. وہ معنی ہو، مگر یہاں پہ کیا مراد ہے، یہ لغوی معنی ہے اس کا، مگر یہاں پہ اصطلاح میں یعنی علم النحو میں اس کا مراد ہے حالت اعرابیۃ تقع علی الفاعل وما اشبہہ من ارکان الکلام، یعنی یہ اعراب کی ایسی حالت ہوتی ہے جو یا تو فاعل پہ واقع ہوتی ہے، یا مبتدا پہ واقع ہوتی ہے، یا کلام کے کسی اور رکن پہ واقع ہوتی ہے. یا ہم دوسرے الفاظوں میں ایسے کہیں گے، یہ ہوتا ہے حالت اعرابیۃ مخصوصہ، یہ ایک خاص قسم کی اعرابی حالت ہوتی ہے. وہ علامتہ الاصلیہ الضمہ، جس کی اصلی علامت ضمہ ہوتی ہے. یعنی رفع یہ اعراب کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، جس کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، جس کی اصل بنیادی علامت ہوتی ہے ضمہ. یعنی کوئی اسم اگر مرفوع ہوگا، کوئی فعل اگر مرفوع ہوگا، اس کی اصل علامت ہوگی ضمہ، جسے ہم برصغیر میں کہتے ہیں پیش. سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم فی الحال ہمیں اب یہ یاد رکھنا چاہیے ضمہ، فتحہ، کسرہ، زبر، زیر پیش وغیرہ یہ ہمیں بھول جانا چاہیے. رفع کسے کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں ایک خاص قسم کی اعرابی حالت کو جس کی اصلی علامت ہوتی ہے ضمہ. یعنی یہ رفع جو اعراب کی حالت ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے ضمہ سے، یا جو ضمہ کی بجائے کوئی اور چیز بھی کلمے کے آخر پہ داخل ہو جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ اسم جو ہے یہ مرفوع ہے. کیونکہ اعراب کی جو علامت ہوتی ہے، اعراب کی مختلف علامت ہوتی ہے، یعنی مرفوع کی کچھ علامات ہوتی ہے، منصوب کی کچھ علامات ہوتی ہے، مجرور کی کچھ علامات ہوتی ہے، مجزوم کی کچھ علامات ہوتی ہے. کچھ علامات ان میں اصلی علامات ہوتی ہے. اصلی علامات وہ 4 ہے. ضمہ مرفوع کی اصلی علامت ہے، فتحہ یعنی زبر وہ نصب کی اصلی علامت ہے، اور کسرہ
یہ خفض کی اصلی علامت ہے یعنی جر کی اصلی علامت ہے، اور سکون یہ جزم کی اصلی علامت ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر مصنف بیان کرتے ہیں نصب۔ نصب اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا کھڑا ہونا، یا کسی چیز کو کھڑا کرنا، یا کسی چیز کا واضح ہونا، یا کسی چیز کا بالکل درست ہونا۔ مگر یہاں پہ نصب سے مراد ہے ایک خاص قسم کی اعرابی حالت جس کی اصل علامت فتح ہوتی ہے، جس کی اصلی علامت فتح ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر مصنف کہتے ہیں خفض۔ خفض ہم نے کہا کہ اس سے اصل میں مراد ہوتا ہے سفل یعنی پستی، رف کا اپوزٹ، مگر یہاں پہ اس سے مراد ہے ایسی خاص اعرابی حالت جس کا اصل علامت کسرہ ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر مصنف بیان کرتے ہیں جزم۔ جزم اصل میں لغت میں کہتے ہیں قط کو، یعنی کسی چیز کو کاٹنا۔ مثلا ہم کہتے ہیں جزم تو شجرۃ اذا قطعتها، یعنی پیڑ کو جزم کرنا یعنی پیڑ کو کاٹنا، جزم کا معنی ہوتا ہے قط، مگر یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے نحو میں ایک خاص اعراب کی علامت جس کا ایک خاص اعرابی حالت جس کی اصل علامت سکون ہوتی ہے، ایک خاص اعرابی حالت جس کا اصل علامت سکون ہوتی ہے۔ یہ 4 اعراب کے اقسام ہیں۔ اچھا بنا کی بھی 4 اقسام ہیں۔ بنا جو ہے اس کے بھی 4 اقسام ہیں۔ جیسے معرب اعراب کی 4 اقسام ہیں، رفع، نصب، خفض، جزم، اسی طرح بنا کے بھی 4 اقسام ہیں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مصنف خالی اعراب کا ذکر کرتے ہیں، مصنف نے یہاں پہ اس کتاب میں بنا اور مبنی کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کیونکہ یہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور وہ ضروری بیان کرنا ہے۔ جیسے اعراب کی 4 حالات ہوتی ہیں، 4 اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح بنا کے بھی 4 اقسام ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے الضم والفتح والکسر والسکون۔ اعراب میں ہم کہتے ہیں رفع، یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیجیے، جب اعراب ہوگا تب ہم کہیں گے رفع، جب مبنی ہوگا تب ہم کہیں گے ضم، جب اعراب ہوگا تب ہم کہیں گے نصب، جب مبنی ہوگا تب ہم کہیں گے فتح، جب اعراب ہوگا تب ہم کہیں گے خفض یا جر، لیکن جب مبنی ہوگا تب ہم کہیں گے کسر، جب اعراب ہوگا تب ہم کہیں گے جزم، لیکن جب بنا ہوگا مبنی ہوگا تب ہم کہیں گے سکون۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں فَلِلْأَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْخَفْضُ وَلَا جَزْمَ فِيهَا وَلِلْأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ وَلَا خَفْضَ فِيهَا، يعني أن هذه الأقسام الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم بعضها للأسماء وبعضها للأفعال، یعنی یہ جو 4 قسم کے اعراب ہوتے ہیں، رفع، نصب، خفض اور جزم، ان میں سے بعض اسماء کے لیے ہوتے ہیں اور بعض افعال کے لیے ہوتے ہیں۔ اسماء کے لیے ان میں سے 4 ہیں۔ الرفع مثلا زید قائم، زید رفع کی حالت میں ہے۔ اسی طرح نصب ضربت زیدن، زیدن نصب کی حالت میں ہے۔ الخفض مررت بزید، زیدن یہاں پہ خفض کی حالت میں ہے یعنی جر کی حالت میں ہے۔ ولا جزم فی الاسماء، اسماء جو ہوتے ہیں اس میں جزم کی اعراب کی کوئی علامت نہیں ہوتی کیونکہ وہ خاص ہے فعل کے ساتھ، جس طرح اسم کے ساتھ خاص ہے جر، فعل کے ساتھ خاص ہے جزم۔ اسم مجزوم نہیں ہوگا، فعل مجرور نہیں ہوگا۔ اس کی ایک علت یہ علماء بیان کرتے ہیں، یعنی علماء نحو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے وہ فعل سے خفیف ہوتا ہے یعنی وہ ہلکا ہوتا ہے، اور جزم جو ہوتی ہے یہ ثقیل علامت یعنی باری علامت ہوتی ہے، اس لیے وہ اسم میں جزم نہیں رکھا گیا۔ یہ مطلب علماء بیان کرتے ہیں ایک علت، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال علماء بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ اسم سے باری ہوتا ہے، اور جزم چونکہ باری علامت ہے اس لیے وہ چیز قبول کرتا ہے۔ اچھا اس لیے ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہے، اسم میں ان 4 قسم کے اعراب میں سے 3 ہوتے ہیں، رفع، نصب اور خفض، اور افعال کے لیے ہوتا ہے الرفع، النصب، الجزم۔ مثلا یقوم یہاں پہ یہ مرفوع ہے ضمہ سے، لن یقوم، یقوم پہ داخل ہوا حرف نصب لن، یہ بن گیا لن یقوم، اب یہ نصب کی حالت میں آ گیا۔ تیسرا الجزم، مثلا لم یقوم، یقوم پہ داخل ہوا لم، اس نے اس کو مجزوم بنایا سکون پر۔ ولا خفض فیہا، اس لیے جو فعل ہے فعل میں خفض یعنی فعل میں جر نہیں ہوتا ہے، اسما میں جزم نہیں ہوتا ہے، فعل میں خفض نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ افعال سے یہاں پہ مراد ہے فعل مضارع،
سارے افعالوں پہ رف نصب اور جزم داخل نہیں ہوتا ہے، یہ خاص مضارع کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ فعل امر اور فعل ماضی یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں. جس طرح حرف مبنی ہوتا ہے اسی طرح فعل امر اور فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے. فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، الا کہ اس میں سے دو صیغے مجزوم ہوتے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا، جو نون النسوہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دو مبنی ہوتے ہیں، باقی تمام صیغے فعل مضارع کے وہ معرب ہوتے ہیں. اچھا، جو ہم نے ایک سارا کچھ کہا، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اعراب کے انواع میں سے کچھ مشترک ہوتے ہیں اسماء اور افعال کے درمیان. یعنی کچھ اعراب کے حالات کامن ہوتے ہیں اسماء اور افعال کے درمیان، وہ دو ہیں، الرف اور نصب. الرف اور نصب. مگر جو جر ہیں، جر خاص ہے اسم کے ساتھ، اور جو جزم ہے وہ خاص ہے فعل کے ساتھ. اور حروف جو ہے اسے جیسے کہ ہم نے کہا اما الحروف فمبنیۃ، حروف سارے مبنی ہے، ولا یمضی علیہا الاحکام السابقہ، اس میں جو ہم نے پچھلے احکام دیکھے وہ اس میں جاری نہیں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا یہ باب جو ہے وہ اختتام پر پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید عربی زبان سیکھنے کی توفیق دے تاکہ ہم قرآن اور سنت کا فہم حاصل کر سکیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.